أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أجيب دعوة الداعي إذا دعان صدق الله وخالقنا العظيم۔ معزز محترم سامعین جی احتشام، آج کی اس نشست کا جو عنوان ہے وہ فضائل دعا کے متعلق ہے۔ احادیث مبارکہ میں دعا کے سلسلے میں جو آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان وارد ہوئے ہیں کہ دعا کی فضیلت کیا ہے اور دعا کا کیا درجہ و مقام ہے، اس کی کیا ویلیو ہے ایک مومن کے زندگی کے سلسلے میں، اس کی چند احادیث آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ اس سے پہلے اللہ رب العزت نے جو ارشاد فرمایا وہ سماعت فرمائی۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا اجیب دعوت الداعی اذا دعان، میں دعا مانگنے والے کی دعا قبول کرتا ہوں جب وہ مجھے پکارے۔ یعنی جب بھی اللہ کی بارگاہ میں کوئی دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے، کوئی بھی چیز مانگتا ہے، کوئی صحت مانگتا ہے، کوئی سکھ مانگتا ہے، کوئی اموال مانگتا ہے، تو اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ جب بندہ مجھ سے مانگتا ہے تو میں اس کو عطا کرتا ہوں، اس کی دعا کو قبول کرتا ہوں۔ دوسرے مقام پر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ادعونی استجب لکم، مجھ سے مانگو میں قبول فرماؤں گا۔ اور جو شخص اللہ تعالیٰ سے نہیں مانگتا اور نماز تو پڑھتا ہے، عبادت کرتا ہے، لیکن دعا مانگے بغیر ہی چلا جاتا ہے، اس کے سلسلے میں اللہ نے ارشاد فرمایا ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین، وہ لوگ جو میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں، جو مجھ سے مانگتے نہیں ہیں، دعا نہیں کرتے مجھ سے، سیدخلون جہنم داخرین، تو ان قریب وہ جہنم میں داخل ہوں گے ذلیل و رسوا ہو کر۔ یہ ان لوگوں کے سلسلے میں ارشاد فرمایا جو اللہ رب العزت سے دعا نہیں مانگتے۔ دوسرے مقام پر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا فلولا اذ جاءہم بأسنا تضرعوا، کہ جب انہیں کوئی سختی پہنچتی ہے، تکلیف پہنچتی ہے تو وہ رونے لگ جاتے ہیں۔ جب انہیں کوئی تکلیف پہنچتی ہے، بیماری آ جاتی ہے یا مال میں نقصان آ جاتا ہے، کاروبار میں، بزنس میں، تو وہ گڑ گڑاتے ہیں، روتے ہیں، لیکن ان کے دل جو ہے وَلَٰكِنْ قَسَتْ قُلُوبُهُمْ، ان کے دل سخت ہو گئے۔ اسی وقت تو رو لیتے ہیں، لیکن جیسے ہی مصیبت کٹ جاتی ہے اللہ رب العزت اس تکلیف کو دور فرما دیتا ہے، تو ان کے اعمال پھر سے ویسے ہی ہو جاتے ہیں، پھر وہ مانگنے سے جو ہے دور دور رہتے ہیں، اللہ رب العزت سے نہیں مانگتے۔ تو ان دو آیت جو آخر کی ہیں، جو جہنم کی، اس کے لیے جو ہے خبر سنائی گئی کہ ان قریب وہ جہنم میں داخل ہوں گے جو اللہ سے مانگتے نہیں ہیں۔ دوسرے مقام پر جو ارشاد فرمایا جب انہیں تکلیف پہنچتی ہے تو وہ مانگتے ہیں، لیکن جیسے ہی تکلیف دور ہو جاتی ہے تو پھر وہ اپنے دنیا اور مستی میں جو ہے مگن ہو جاتے ہیں، پھر وہ اللہ کو یاد نہیں کرتے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کے سلسلے میں ہماری کیا رہنمائی فرمائی ہے وہ سماعت فرمائیں۔ آقا نامدار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں میں بندے کے گمان کے پاس ہوں، میں بندے کے گمان، جو گمان کرتا ہے، جو مجھ سے بندہ توقع رکھتا ہے کہ میں اللہ سے یہ مانگوں گا تو اللہ مجھے عطا فرمائے گا، یہ گمان ہے بندے کا، تو میں بندے کے گمان کے پاس ہوں، یعنی وہ جیسا گمان مجھ سے رکھتا ہے میں اس سے ویسا ہی کرتا ہوں۔ کوئی شخص ہے اس کا ذہن یہ ہے کہ میں بیمار ہوتا ہوں تو میرا رب ہی اس بیماری کو دور فرمائے گا، مجھے مکمل بھروسہ ہے، تو
تو اللہ رب العزت اس کے ساتھ ویسے ہی کرتا ہے جیسے وہ گمان کرتا ہے۔ اب کوئی شخص ایسا ہے کیا یار اب تکلیف دور ہی نہیں ہو رہی، اللہ رب العزت مجھ سے تکلیف کو دور ہی نہیں کر رہا، تو پھر اللہ فرماتے ہیں جیسا اس کا گمان ہے میں اس کے ساتھ ویسا ہوں۔ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث مبارکہ کو سمجھاتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو ارشاد فرمایا کہ میں اس کے ساتھ ویسا ہوں، اللہ تعالیٰ کا علم تو سب کے ساتھ ہے، قدرت کے حساب سے اللہ تعالیٰ کی قدرت سب پر ہے، لیکن یہ بندے کے لیے بہت ہی اعزاز کی بات ہے، کرم کی بات ہے اور اللہ تعالیٰ کی رحمت کی بات ہے کہ اللہ فرماتا ہے کہ میں اس کے ساتھ ہوں۔ یہ معیت ہے اللہ تعالیٰ کی اس بندے کے ساتھ جو اللہ تعالیٰ سے مانگ رہا ہوتا ہے۔ جب وہ مانگ رہا ہوتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کی قریب ہے۔ یہ صرف اور صرف یہ خاص کرم جو ہے یہ دعا مانگنے والے کے سلسلے میں ہے، ورنہ تو اللہ تعالیٰ کی قدرت سب پر ہے، پوری دنیا پر ہے اور تمام لوگوں پر ہے۔ دوسری حدیث مبارکہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کے نزدیک کوئی چیز دعا سے بزرگ تر نہیں، کوئی بھی چیز جتنی بھی آپ عبادت کرو، لیکن جب اللہ تعالیٰ سے مانگو گے تو اللہ کی بارگاہ میں یہ محبوب تر چیز ہے، محبوب ترین چیز ہے، بہت پیاری چیز ہے۔ تیسری حدیث مبارکہ آقا انعامدار صلی اللہ تعالی وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اور یہ حدیث قدسی ہے، یعنی اللہ کا فرمان حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ اللہ فرماتا ہے اے فرزند آدم تو جب تک مجھ سے دعا کرتا اور میرا امیدوار رہے گا، یعنی مجھ سے امید لگاتا رہے گا، میں تیرے گناہ کیسے ہی ہوں معاف فرماتا رہوں گا۔ اللہ رب العزت یہ ارشاد فرماتا ہے کہ جب تک تو مجھ سے امید لگائے رکھے گا، مجھ سے مانگتا رہے گا، تیرے گناہ کتنے ہی زیادہ کیوں نہ ہو جائیں، میں تیرے گناہوں کو معاف کرتا رہوں گا اور مجھے کچھ پرواہ نہیں، مجھے معاف کرنے میں کچھ پرواہ نہیں، میرے لیے کوئی مشکل کام نہیں ہے، جتنے بھی گناہ ہو جائیں جب تک تو مجھ سے مانگتا رہے گا میں تیرے گناہوں کو معاف کرتا رہوں گا۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ رب العزت سے ہر وقت مانگتے رہیں، دعا مانگتے رہیں، اور یہی شان عبودیت ہے، بندے کی یہی شان ہے کہ وہ اپنے مالک کے حقیقی، خالق کے حقیقی سے مانگتا رہے۔ تیسرا فرمان آقا انعامدار، چوتھا حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دعا سے عاجز نہ ہو کہ کوئی شخص دعا کے ساتھ ہلاک نہ ہوگا، جب تک وہ دعا کرتا رہے گا اسے تکلیف نہیں پہنچے گی، وہ آزمائش میں مبتلا نہیں ہوگا۔ اس کا مفہوم آگے دوسری حدیث میں واضح ہوتا ہے، سماعت فرمائیں۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دعا مسلمانوں کا ہتھیار ہے، اسلحہ ہے اور دین کا ستون ہے، پلر ہے دین کا دعا، اور مومن کے لیے ہتھیار ہے۔ جب مومن کے پاس ہتھیار ہوتا ہے بندے کے پاس تو وہ اپنا دفاع کر سکتا ہے۔ تو یہ دعا کرتے کرتے بندہ آنے والی آزمائشوں سے، مصیبتوں سے اپنا دفاع کر سکتا ہے، جو مصیبتیں اس پر آنے والی ہوتی ہیں تو وہ رک جاتی ہیں۔ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی حدیث میں فرمایا یہ زمین اور آسمان کا نور بھی ہے، دعا زمین اور آسمان کا نور ہے۔ چھٹے فرمان میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جو بلا اتر چکی ہے، جو آزمائش آ گئی ہے، کسی پر کوئی بیماری ہے، کوئی تکلیف ہے، کوئی نقصان ہے، جو بلا اتر چکی ہے اور جو ابھی نہیں اتری، دعا سب سے نفع دیتی ہے۔ جو اتر چکی ہے اس سے بھی نفع دے گی، اور جو ابھی آنے والی ہے اگر مانگو گے تو اس سے بھی جو ہے دعا آپ کو فائدہ دے گی۔ تو دعا کو اختیار کرو خدا کے بندو۔ اللہ رب العزت کے پیارے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا دعا کو اختیار کرو بندو، اللہ تعالیٰ کے سامنے گڑ گڑا کر مانگو، یقیناً اللہ ہی عطا فرمانے والا ہے اور اس کی عطا سے اس کے پیارے۔ اسی طرح آقا انعامدار صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ دعا کی اور مصیبت کی آپس میں لڑائی ہوتی ہے۔ جو مصیبت اترتی ہے نا، دعا جب بندہ مانگتا ہے تو وہ اس سے جا ملتی ہے،
اور آپس میں یہ لڑتے رہیں گے تا قیامت، یہ لڑتے رہیں گے. دعا جو اس کا ہتھیار ہے اس مصیبت سے بندے کا جو ہے دفاع کرتی رہے گی. تو دعا کو اختیار کرنا چاہیے. 8ویں حدیث مبارکہ میں اللہ رب العزت کے پیارے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا دعا جو ہے عبادت کا مغز ہے، اصل ہے عبادت کی. اور مغز کو ہی چھوڑ کے لوگ چلے جاتے ہیں. عبادت کر لی اور دعا تو جو ہے اس کی اصل ہے، دعا مانگے بغیر ہی چلے جاتے ہیں. تو یہ طریقہ بالکل بھی مناسب نہیں ہے. حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیا میں تمہیں وہ چیز نہ بتاؤں جو تمہیں تمہارے دشمن سے نجات دے گی؟ میں وہ چیز نہ بتاؤں جو تمہیں تمہارے دشمن سے بچائے گی، نجات دے گی؟ تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اور تمہاری روزی کو وسیع کر دے گی، تمہارا رزق وسیع ہو جائے گا اور اللہ رب العزت تمہیں جو ہے نوازے گا. رات دن اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے رہو کہ دعا سلاح مومن ہے، مومن کا جو ہے اسلحہ ہے. حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو اللہ تعالیٰ سے دعا نہ کرے اللہ تعالیٰ اس پر غضب فرمائے. یہ حضور کے الفاظ ہیں. اور خود اللہ رب العزت کا بھی یہ فرمان ہے کہ جو مجھ سے نہیں مانگتا میں اس پر غضب فرماتا ہوں، میں اس سے ناراض ہوں. اب 3 صورتیں ہیں جب بھی کوئی دعا مانگتا ہے تو 3 چیزیں اسے لازمی جو ہے حاصل ہوتی ہیں. حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دعا بندے کی 3 باتوں سے خالی نہیں ہوتی. یا تو اس دعا سے اس کا گناہ بخشا جاتا ہے، جو دعا مانگتا ہے بندہ، یا تو اس کا گناہ بخشا جاتا ہے یا دنیا میں اسے کوئی فائدہ حاصل ہو جاتا ہے دعا مانگنے سے. اگر گناہ بھی نہیں بخشا گیا اس وقت، یا جو ہے دنیا میں اس وقت ظاہری طور پر فائدہ اسے نہیں ملا، تو پھر ہوتا یہ ہے اس کے لیے آخرت میں بھلائی جمع کی جاتی ہے. آخرت میں جب بندہ جا کر کے دیکھے گا، اپنی دعاؤں کا ثواب دیکھے گا، تو پھر اس وقت وہ تمنا کرے گا یا اللہ کاش کہ میری دنیا میں ایک بھی دعا قبول نہیں ہوتی تو میں یہاں دیکھتا. تو یہ ہے کہ جب بھی دعا مانگے، اگر وقتی طور پر آپ کو لگے کہ دعا قبول نہیں ہوئی ہے، نہ میرا تکلیف دور نہیں ہوئی ہے یا کوئی کام نہیں بنا، تو پھر بھی دل برداشتہ نہیں ہونا چاہیے بندے کو، کہ پھر بھی اس کو اس دعا کا صلہ اجر اور اس کا جو اللہ رب العزت کی عطا ہے وہ آخرت میں لازمی ملے گی. دعا ان 3 باتوں سے خالی نہیں ہوتی ہے.